डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि 2 दिन से मुसलसल जब मियां शवाशी साहब का इंटरव्यू आया, पहले तो हाथ बढ़ाया उनकी तरफ मफाहमत का शेख रशीद साहब ने, और आज फवाद चौधरी साहब ने कैबिनेट के बिहाफ पे, तो ये गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बना ली है कि वो लोग जो पार्लियामेंट के अंदर हैं उनके साथ डायलॉग हो सकते हैं, और अब आप इकट्ठा बैठने लगे हैं, या फिर आप समझते हैं कि सिर्फ ये भी एक सियासी बयान आता है? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं चौधरी साहब, गवर्नमेंट तो पहले दिन से ही जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने हल्फ लिया और वो उस तकरीर के मूड में थे जिसमें वो मफाहमत की बात करते, चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी की बात करते, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बात करते, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करते, ये कुछ ऐसे मोटे मोटे पॉइंट्स है जो इत्तेफाक से, आप मुझे जानते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही बात करता हूँ कि ये उनके वो पॉइंट्स मैं उस स्पीच में देख चुका था उनकी असेंबली आने से पहले, लेकिन वो माहौल ऐसा बना। खैर उसके बाद हम जब फैटफ की लेजिस्लेशन हुई उसमें इकट्ठे बैठे और बहुत सारे मामलात में, कश्मीर का इशू है या बाकी दीगर मामलात में भी अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ बैठी है और बैठना चाहिए। हर हुकूमत को हमेशा एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप वाहिद आदमी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जिनका सारी पार्टीज के साथ रब्ता है, और अगर कोई इफ़ामत तफ़हीम हुई तो आपके जरिए होगी। लिहाजा मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा ऑप्शन है कि सब इकट्ठे बैठ जाएं? बिल्कुल, हम तो अभी भी चाहते हैं और हमेशा ये कोशिश रही है कि असेंबली का जो बिजनेस है और अपोजिशन को सुना जाए, उनका नुक्ता नज़र भी माना जाए। आज भी एक प्राइवेट मेंबर डे था, लेकिन अपोजिशन के मेंबरान एक डेलीगेशन लेके स्पीकर के पास आए कि जी हमने पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करनी है, तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खासी आज गुफ्तगू हुई। फिर बाद में ये शरारत भी करते हैं और के फिर कोरम भी पॉइंट आउट कर देते हैं, अपनी बातें भी करके, तकरीरें करके भी। खैर अपनी गुफ्तगू करके फिर आपकी जब बारी आती है, जब आपने ज़्यादा सुनानी होती है तो कहते हैं कोरम टूट गया। लेकिन अर्ज ये है कि अब वक्त है, जैसे सबसे बड़ा मसला है ईवीएम मशीन्स का। आज भी कैबिनेट की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुल के इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर का इलेक्शन आपके सामने है कि हुकूमत भी PMLN की, इलेक्शन कमीशन भी उनका, और फिर भी धांधली का इल्जाम जो PTI अपोजिशन में है उसके ऊपर। ठीक हो तो अगर आपने 2023 के इलेक्शन को इंतहाई साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट बना, तो एक ही हल है ईवीएम। और पिछले 50-60 सालों में मुझे नहीं याद, सवाए गालिबन 70 का इलेक्शन कहते हैं कि जो एक बेहतर इलेक्शन था, कि हर इलेक्शन पर धांधली के इल्जामात होते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब के साथ बैठने के लिए तैयार? सवाल बड़ा देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी को ये एक इख्तियार दिया है कि आप अपोजिशन के पास बैठें। बार काउंसिलों में भी हम जाना चाह रहे हैं। एक ख्याल आज ये भी था कि कैंटोनमेंट्स के इलेक्शन है तो इसमें इसको एज ए मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जाए, लेकिन उसमें फिर बाबर अवान ने कहा कि अभी वक्त बहुत कम है उनकी खरीदारी में, परचेज में, बाकी सारी चीजों में, और कुछ अभी लेजिस्लेशन और कुछ कानूनी प्राइम मिनिस्टर साहब अभी नहीं बैठ रहे कमेटी में। नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी बैठ जाएंगे, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट तो कभी भी नहीं बैठता। प्राइम मिनिस्टर मैंडेट देता है अपने मिनिस्टर्स को, लेकिन और प्राइम मिनिस्टर देता है मुताबिक चले। चेयरमैन नैब की तकर्री है, इसके ऊपर फिर एक वक्त आएगा कि मियां शहबाज शरीफ और ये दोनों की मुलाकात हो जाएगी। और बड़े बड़े चीजें हैं जिस पर कोई हर्ज नहीं है बैठने में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि ये आपकी पूरी पार्टी का ये ख्याल है कि गवर्नमेंट के साथ मुफाहमत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या सिर्फ ये मियां शहबाज शरीफ साहब जो ना अकेले झंडा लेके जा रहे हैं और गवर्नमेंट उनको वेलकम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, प्रोग्राम में आज आपने दावत दी। खासे दिनों बाद आपसे और आपकी टीम से मुलाकात हो रही है। देखिए, जो शहबाज साहब बात करते हैं ना नेशनल रिकन्सिलिएशन की, हम अपने आप ये कहें कि इंटरप्रिटेशन, हर बंदा अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है उससे। बुनियादी तौर पे हर बंदा नहीं, आपकी पार्टी उनकी नहीं, मैं हर चैनल की बात कर रहा हूँ, मैं हर एंकर की बात कर रहा हूँ, जिसका जो दिल है वो उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। कोई कह रहा है वो रिकन्सिलिएशन, कोई दिफाई इदारों से बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है वो गवर्नमेंट से बात कर ररे हैं। फवाद चौधरी साहब ने ऐसे जवाब दिया है कि जैसे वो फवाद चौधरी से जाके जेल में रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं। एक भाई इंटरव्यू नहीं, मैंने कहा फवाद चौधरी साहब ने ऐसे उसको इंटरप्रेट किया जैसे हम जेल में जाके उनके गाँव में उनसे रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं और आप नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे। शहबाज शरीफ साहब बात ये कर रहे हैं कि क्या आज मुल्क के जो मसाइल हैं वो क्या सारे के सारे खत्म हो गए हैं? नहीं हुए ना, अभी तक बहुत सारी प्रॉब्लम है। करप्शन की सबसे ज्यादा नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का है। मुझे जनाब डोगर साहब सच बोलते हैं, ईमानदारी से बताएं कि करप्शन में इजाफा हुआ है, कमी हुई है? इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में निचली सतह के ऊपर इदारे मुश्किल क्यों बनाना? मुझे पता है ना, नहीं, ये बात एक ओपन सीक्रेट है
چاہے ریونیو کے ادارے ہیں, پولیس کے ادارے ہیں, بات لمبی ہو جائے گی. باقی آپ کے اداروں میں کوئی کمی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. یہ ہمارے قومی المیے ہیں. تو اس باقی معاملات گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے اس میں جس طرح آپ آپس میں ہر وقت ٹکراؤ کا ماحول رکھتے ہیں اور گالم گلوچ, اور جب سے یہ پارلیمنٹ بنی ہے خاص طور پہ آپ دیکھیں گے اسمبلی کے اندر کیا ماحول ہے. جو سب سے پہلے آپ نے عمران خان صاحب کی تقریر کا ذکر کیا, چیلنج اس میں اپوزیشن نے غلطی کی, نہیں بولنے دیا. کیا اس کی سزا عمران خان صاحب 3 سال سے قوم کو دے رہے ہیں کہ وہ جو سارا بیانیہ ان کا تھا, جو آپ نے کہا بڑی اچھی بات ہے, چلیں جناب وہ یہ بھی کرنا چاہ رہے تھے, ریفارم بھی کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ اکانومی کا چارٹر دینا چاہ رہے تھے, وہ اپوزیشن نے انہیں ایک تقریر نہیں کرنے دی, تو وہ سزا پوری قوم بھگت رہی ہے 3 سال سے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ سب سے بیٹھنے پہلے کے تیار ہیں یا نہیں. میں عرض کر رہا ہوں, سوال یہ ہے کہ دیکھ گورنمنٹ نے آج کلیئر کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے, جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں ان کے ساتھ مذاکرات. بیچارے کیا گورنمنٹ ہے, ترجمان ہے, چوتھی ان کی پارٹی ہے, چھوڑیں. سر آج کیبنٹ کے اجلاس کے بعد بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اسی نیشنل ریکنسیلیشن کی بات اپنی گورنمنٹ فارمیشن کی, اپوزیشن کی, ایز اے لیڈر آف اپوزیشن پہلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ ہم ساتھ ہیں. سال ہو گئے سر, اب لیکن اس کے بعد یہ گیپ اس قدر بڑھ چکا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب نیشنل سیکیورٹی سے امپورٹنٹ کوئی چیز ہے جاوید چوہدری صاحب, جس میں آپ پاکستان کے تمام آپ کے جو دفاعی ادارے ہیں, افواج کے سربراہ ہیں, آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے آگے بتا رہے ہیں کہ افغانستان میں جو اس وقت جنگ جاری ہے اس کے ہمارے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں. وزیر اعظم نہیں بیٹھتے اس میں. اس سے زیادہ ضروری کام کیا ہے کہ ملک کے اوپر جو خطرات, جو بادل منڈل آ رہے ہیں, اور الزام کس کو دیا؟ شہباز شریف کو, کہ یہ آتے تو واک آؤٹ کر جاتے. بھائی اگر آپ آتے شہباز شریف صاحب تو ہم شرمندہ ہوتے. پرائم منسٹر صاحب کی ہر تقریر میں پہلے این آر او ہوتا تھا, اب این آر او نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا سر, اب اس کا مطلب یہ ہے ادھر سے بھی ایک صفائی. این آر او تو مذاق ہے, جب یہ تقریر کرتے ہیں لوگ اس پہ ہنستے ہیں. اب نہیں کر رہے نا سر. تو میں صرف یہ آپ کے سامنے پوری ایک منظر کشی اس لیے کی ہے کہ ہماری سنجیدگی رہی ہے شروع سے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اگر مل کے کام ہو سکتا ہے اب ہے یا نہیں ہے سر سوال. صاحب اب یہ فیصلہ اکیلا کسی ایک پارٹی کا نہیں رہا. اپوزیشن کی جتنی پارٹیاں اس وقت موجود ہیں, پہلے پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, اب وہ نہیں ہے. اب یہ تمام پارٹیوں کا اجتماعی فیصلہ ہوگا کہ 3 سال میں حکومت کی مسلسل ایک ایسا رویہ جو پارلیمان اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ میاں شہباز شریف صاحب کا بیانیہ پھر واقعی پھر وہ کیا ہوگا, پھر میاں شہباز شریف صاحب کے بیانیہ بالکل مختلف ہے آپ سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مفاہمت چاہتے ہیں, آپ نہیں چاہتے. نہیں, میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کسی ایک جگہ یہ نہیں کہا کہ میں اکیلا گورنمنٹ سے بات کرنے جا رہا ہوں. سر وہ تو صاف کہہ دیا ہے کہ میرا اگر بات چلتی تو 2018 میں میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر ہوتے, ہم ماضی کو دفن کر کے مقامت کی طرف بڑھنا چاہیے, نیشنل ریکنسیلیشن, ساری باتیں سر کلیئر ہے. یہ انہوں نے بالکل نہیں کہا. اب خط لکھنا باقی ہے سر, وہ خط پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, پارٹی فیصلہ کرتی ہے, اور دیگر جماعتیں جو آپ کی پی ڈی ایم میں شامل ہیں ان کے ساتھ مل کے ہی کوئی فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ناز صاحبہ, جب یہ پی ڈی ایم ٹوٹی تھی تو اس وقت خیال یہ تھا کہ شاید بلاول بھٹو اور پرائم منسٹر صاحب کے درمیان میں کوئی ڈائلاگ چل پڑے, پاکستان پیپلز پارٹی اور گورنمنٹ مل کے کوئی شاید لاہے عمل آگے طے کر لیں. لیکن اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ دوبارہ شہباز شریف صاحب کے پاس بال آ گئی. اب بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی پھر مائنس ہو گئی اس میں سے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی آپ نے کشمیر میں بھی دیکھا کہ کشمیر کے الیکشنز میں باوجود اس کے کہ حکومت نے اپنے تمام تر ریسورسز کا استعمال کیا, اس کے باوجود پیپلز پارٹی وہاں پہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی. تو پیپلز پارٹی تو مائنس نہ ہو سکتی ہے نہ کسی کی پالیسیز کی وجہ سے ہوگی. بات یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا اگر آپ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے باوجود اس کے کہ تمام نیب کے کیسز ہر پولیٹیکل ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر نکالتے گئے, نیب نے 2.5 سال یہی کیا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اب ایسے گورنمنٹ اب نہیں کر رہے, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں نذیر چوہان صاحب کے اوپر کیس بن رہے ہیں, اپوزیشن اب مائنس ہوتی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اگر تو ڈیل کی ہوتی تو ملک میں رہ کر کیسز کو بھگت نہ رہے ہوتے, روزانہ پیشیوں میں جا نہ رہے ہوتے, اور جیلوں میں خورشید شاہ کی طرح 2 سال سے قید و بند میں نہ رہے ہوتے. تو پیپلز پارٹی کے اوپر جو لوگ ڈیل کا سوال پیدا کر یہ کویسچن ریز کرتے ہیں ان کو اپنے آپ پہ پہلے تنقید اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ان کا اپنا طرز حکومت سیاست ان کی کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہاں پہ شہباز شریف صاحب کی جو
جو بات ہو رہی ہے دیر از کمپلیٹ کلیئرٹی ان ون تھنگ کہ آف کورس جو آبویس چیزیں ہو رہی ہیں پارلیمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ڈویژن سامنے آ رہی ہے. یہ بات آبویس ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر مختلف سوچ کے لوگ پائے جا رہے ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک نظریہ یا ہو سکتا ہے ود ان دا پارٹی ڈویژن ہو, بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ ایشو اور یہ پولیٹیکل پارٹی کا اپنا سوال یہ معاملہ ہے ہے. کہ آپ کی پارٹی کا کیا وزڈم ہے, کیا ویژن ہے کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی ڈائلاگ ہوتے ہیں تو آپ اس کا حصہ بننا چاہیں گے یا نہیں؟ نہیں دیکھیے پرسن اسپیسیفک تو ہماری پالیسیز نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی کی جو پالیسیز ہیں وہ پالیسیز ہم اپنے ماضی کے اپنے ایکسپیرینسز تجربات پرائم منسٹر ہیں اور دوسرے اپوزیشن لیڈر ہیں, میں تو دو عہدوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں, دو عہدوں کی بھی بات ہو اس وقت پرسن اسپیسیفک نہیں رہے گا کیونکہ معاملہ اس وقت جس طرح سے پرسن اسپیسیفک چل رہا ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں, میاں محمد نواز شریف صاحب کچھ اور کہتے ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک الگ بیانیہ ہے. تو یہ تین مختلف نیریٹیوز ہیں. اب یہی بات ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر آپ نے دیکھا کہ شاید خاقان عباسی کا جو بیانیہ تھا وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ, وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہے, وہ ویسے میاں نواز شریف کے ساتھ بڑی کلیئرٹی تو وہ ایک ڈاو اینڈ ہاک کی جو پالیسی اس میں رہی ہے وہ کبھی بھی وہ آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کو بھی توڑنے کا ریزن بنی, اور وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ آگے اسی طریقے سے چلیں گے تو آگے ایک یونٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں جو ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں ہو سکتی. ویسے یہ اب حالات اس قسم کے ہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو بیٹھنا چاہیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھیں میں سمجھتی ہوں ملک کے مفاد میں, ملک کے انٹرسٹ میں, لوگوں کے انٹرسٹ میں بالکل ساتھ بیٹھ کر ٹیبل ڈائیلاگ بھی کرنے چاہیے, معاملات کو طے بھی کرنا چاہیے. لیکن آئی تھنک although we say it's never too late, لیکن میرا خیال ہے 3 سال کا جو وقت گزار دیا گیا اس میں نہ تو الیکٹورل ریفارمز پہ بات ہوئی, نہ جوڈیشل ریفارمز پہ بات ہوئی, نہ کوئی قانون سوائے آرڈیننس اگر آپ اب بھی نہیں بیٹھیں گے تو اب بھی یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکے گا, نہ جوڈیشل ریفارم ہو سکیں گی, نہ آپ لا اینڈ آرڈر پہ ریفارمز ہو سکیں گی. دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ریفارمز ہو سکیں گی, نہ اکانومی پہ ریفارمز ہو سکیں گی. جاوید چودھری صاحب پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی تب ہم چاہتے تھے کہ نیب کے یہ جو ڈریکونین لا پرویز مشرف بنا کے ملک سے باہر چلا گیا اور یہاں پہ سیاستدانوں کو آپس میں لڑنے جھگڑنے کے لیے نیب چھوڑ گیا, تو اس نیب کو ہم ترمیم لانے کے لیے جب پیپلز پارٹی لانا چاہتی تھی تب اس وقت پی ایم ایل این نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, which they regret right now. لیکن اب وقت ہے کہ اگر پی ٹی آئی بھی اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کرے گی اور اس کے اوپر کام نہیں کرے گی تو کل یہ پہیا پھر مڑے گا اور پھر یہ وچ ہنٹنگ کا سلسلہ, پولیٹیکل وکٹمائزیشن, آپ میرا گریبان پکڑیں گے میں آپ کا گریبان پکڑوں. پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ نیب کے اوپر ریفارمز ہوں, ویسے بڑی دلچسپ بات ہے, نون لیگ نہیں چاہ رہی ہے اب, یہ وہ کہتے ہیں ہماری باری ہو چکی ہے اب ان کی باری ہے. دیکھیں they have to learn from the mistakes of others. کچھ لوگ دوسروں کے مسٹیک سے سیکھتے ہیں, کچھ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. میرا خیال ہے it is high time کہ پی ٹی آئی کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ یہ اپنے تجربات سے بھی سیکھیں 2.5-3 سال کے, اور اوروں کے تجربات سے بھی سیکھیں, کیونکہ آگے آپ کو پتا ہے ایل این جی کے سب سے مہنگے ترین معاہدے ابھی جو ہو رہے ہیں یہ بھی دنیا میں سب سے ہسٹورک, دنیا میں انٹرنیشنل پرائسز ڈاؤن ہونے کے باوجود $20 کے اوپر ایل این جی کے معاہدے پچھلے معاہدوں کے اوپر لوگوں کو نیب کیا ہوا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مہنگے معاہدے کریں, بی آر ٹی کے اسکینڈل, آپ کو $4 کا مل رہا تھا, آپ نے اکاؤنٹیبلٹی ایک الگ چیز ہے, لیکن یہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہوئی ہے نا, صرف ڈیوائڈ کے اس طرف لوگوں کو اندر کرنا, میں سمجھتی ہوں اس چیز سے پی ٹی آئی کو خود اب اگر if they're serious کہ اگلے الیکشنز میں جانا چاہتے ہیں, عوام اس بیسس پہ ان کو ووٹ نہیں دے گی کہ آپ نے کتنے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالا.